حضرات سامعین کرام، ایک ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے، انجینئر مرزا علی کی گمراہی۔ اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو آپ پھر سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر چند تبصرے ہوئے اور ہمارے بہت نزدیکی اور خاص لوگوں نے تبصرہ کیا، بعض حضرات نے یوٹیوب پر کامنٹ بھی کیا۔ انہی کے تبصرے کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انجینئر مرزا علی صاحب گمراہ ہیں، اور انجینئر مرزا علی صاحب کی گمراہی کو میں نے صرف اپنی زبان سے نہیں کہا ہے کہ ہاں انجینئر مرزا علی صاحب گمراہ ہیں، بلکہ ان کی جو گمراہی ہے قرآن کریم کے ترجمہ کے اندر انہوں نے جو تحریف کیا ہے اور قرآن کریم کا جو انہوں نے مطلب بیان کیا ہے، جو خالص کافر کے لیے ہے اس کو مسلمانوں کے لیے فٹ کیا تھا، اور وہ عذاب جو خالص کافر کے لیے ہے اور جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اس کو اہل ایمان کے لیے فٹ کیا تھا، اس کو میں نے ثابت کر کے بتایا ہے۔ آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں، پھر میری ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے یہ بتایا کہ آپ اوپر سے پڑھتے آئیں تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کافر کے لیے ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیں یہ خیال رکھنی چاہیے کہ جن احباب نے مجھ سے تبصرہ کیا انہیں یہ چاہیے کہ انجینئر مرزا علی صاحب کو پہلے جانیں، پرکھیں، سمجھیں اور بوجھیں۔ انجینئر مرزا علی صاحب باقاعدہ کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، کسی اساتذہ کے پاس زانوِ تلمذ طے نہیں کیا ہے۔ بخاری کو، مسلم کو، ابو داؤد کو، نسائی کو، ترمذی کو، ابن ماجہ کو، موطأ امام مالک کو، موطأ امام محمد کو باضابطہ کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ بس اردو کی چند کتابیں ان کے پاس مطالعہ ہے اور بولنے کا انداز ہے، کانفیڈینس ہے۔ اور معاشرے کے اندر آپ جب کسی کی بھلائی بیان کرتے ہیں، کسی کی خوبی بیان کرتے ہیں، کسی کی اچھائی بیان کرتے ہیں، کسی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو آپ کو سنے گا۔ لیکن آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے اوپر چب زبانی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی عیب جوئی بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ کو سننے والے چند لوگ ہوں گے جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور لوگ شوق سے سنیں گے کہ اچھا فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر یہ کجی ہے، فلاں کے اندر اس قسم کی واہیات ہیں، فلاں اس بدعات کے اندر مبتلا ہے، فلاں اس خرافات کے اندر مبتلا ہے، فلاں اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ چنانچہ انجینئر صاحب کا مشن سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کا اپنا نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی مذہب ہے، بس اپنے آپ کو وہ کتابی کہتے ہیں، میں مسلم ہوں اور میں کتابی ہوں۔ تو انجینئر صاحب اکابر کی عبارت کو نکال کر کے اور دیوبندی کی عبارت کو نکال کر کے بریلی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، بریلی کی عبارت کو نکال کر کے دیوبندی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور دیوبندی بریلی دونوں کی عبارت کو نکال کر کے اہل حدیث وہابی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور پھر دیوبندی بریلی وہابی اہل حدیث ان سب کی عبارت کو ملا کر کے شیعہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور شیعہ کی عبارت کو نکال کر کے ان تمام سنیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی جتنی بھی تقاریریں ہوتی ہیں، جتنے بھی بیان ہوتے ہیں، وہ بس اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی بات جو اس کے خلاف ہے اس کو بیان کرنا، اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا، اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا، اور بولنے کا پھر وہ انداز ہے کہ چڑھ بیٹھتے ہیں سامنے والا اس کے الفاظ سے، اس کے انداز سے اور اس کے بیان کرنے کے جو طور طریقے ہیں اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ سن لیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جس کے پاس علم ہوگا وہ کبھی بھی اس کو بھاؤ نہیں دے گا اور کبھی بھی اس کی بات سے متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، اور یہ ہنسنے چلے ہیں امام کعبہ کو، اور یہ مناظرہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی منیب الرحمن صاحب کو، ساجد صاحب کو، یعنی جو اتنے پائے کے عالم ہیں کہ جن کے پاؤں کے خاک
کے برابر بھی انجینئر مرزا نہیں ہو سکتا، یہ اس کو بلاتے ہیں۔ ہر ایک کا میدان الگ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ہمارے ویورز اتنے ہیں جتنے ان سب کے ملا کر کے نہیں ہیں۔ میرے محترم انجینئر صاحب، آپ کے جتنے ویورز ہیں نا، اس کے 10 گنے، کم سے کم 10 گنے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے شاگرد دنیا کے اندر پیدا کر دیے۔ پھر تو آپ کو طارق جمیل صاحب کو بلانی چاہیے، کیونکہ طارق جمیل صاحب کے ویورز آپ سے کہیں زیادہ ہیں۔ جب مفتی طارق مسعود صاحب ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ایسے بل میں چھپتے ہیں کہ مفتی صاحب انتظار کر کر کے، بلا کر کے تھکا جاتے ہیں، لیکن یہ آتے نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی ایک ادنا عالم کا یہ مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ یوٹیوب پر آ کر کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عالم کا یہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پڑھا ہی نہیں۔ اس کو مضاف الیہ پر اعراب کیا آتا ہے، جو بچہ عربی کے پہلے درجے کے اندر پڑھتا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ حروف کی ادائیگی کیا ہوتی ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ایک حدیث کو روایت کے ساتھ، درایت کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ کسی بخاری مسلم کے ایک راوی کا پورا نام حدثنا سے شروع کرے اور رواہ البخاری تک ختم کر دے، کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ زبر زیر پیش ان پر لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے پڑھ لیتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا صرف ترجمے ان کے اسکرین پر حدیث نمبر، آیت نمبر، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لیکن جب بلاتے ہیں بڑے بڑوں کو تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا بڑا عالم کو چیلنج کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بہت زیادہ علم ہوگا، حالانکہ ایسی کچھ بات نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہم جس کو بلا رہے ہیں ان کے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ اتنا ان کو اہمیت دیتے ہیں کہ کبھی ان کی طرف جھانک کر دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک عالم کا میدان الگ الگ ہے۔ کوئی عالم اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے، قرآن و حدیث سے مسئلے کو نکالتا ہے۔ کسی عالم کا کام ہوتا ہے مناظرہ کرنا، وہ باطل کا مقابلہ کرتا ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے۔ کسی کا کام ہوتا ہے وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، اور کسی کا کام ہوتا ہے درس و تدریس۔ تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ میدان ہے۔ آپ کبھی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو دعوت دیجئے، کبھی آپ الیاس گھمن صاحب کو دعوت دیجئے، کبھی آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو دعوت دیجئے۔ مفتی طارق مسعود صاحب آئے لیکن آپ مقابلہ کی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم چیلنج کریں سپریم کورٹ کے خلاف اور یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی وکیل آئے گا اس کو ہم قانون سمجھائیں گے، باقی تم لوگوں سے کسی کو نہیں سمجھائیں گے، نہ وہ میرے پاس آئے گا نہ اس کو قانون سمجھائیں گے۔ ہم اپنی ریاست کو، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھیں اور ہم کہیں کہ ہمارا مناظرہ اور ہمارا مقابلہ، ہمارا مسابقہ امام کعبہ سے ہوگا، امام کعبہ اور ہم دونوں آدمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور جو اچھا ہوگا اس کی جیت ہوگی۔ تو امام کعبہ کو فرصت ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہیں، لوگوں کو ہوا بنا دیا ہے۔ افسوس کی بات، تعجب کی بات یہ ہے کہ جو حضرات ان کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے کسی بھی مسائل کو جس کے اندر اس کا اپنا مستقل نظریہ ہو، اس مسائل کو ہمارے پاس بھیجیں جو علماء اہل سنت کے والجماعت کے خلاف وہ بیان کر رہا ہو اور وہ مسئلہ صحیح ہو۔ باباؤں کی انہوں نے خوب خبر لی ہے، اچھا کام کیا ہے، لینی چاہیے۔ جعلی پیروں کی انہوں نے خوب خبر لی ہے، اچھا کام کیا ہے، لینی چاہیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلاف سے، اکابر سے جو امت کو کاٹنے کا کام کیا ہے، یہ سب سے غلط کام ہے۔ اور سارے کے سارے علماء کرام کو یکسر طور پر سوائے ان کے روئے زمین پر کوئی عالم نہیں ہے اور کوئی مسلک صحیح نہیں ہے اور کسی کا مذہب صحیح نہیں ہے، کسی کا مشرب صحیح نہیں ہے۔ بس نیا یہ 1445 ہجری میں نکلا ہے علمی کتابی، مسلم علمی کتابی، بس یہی صحیح ہے اور یہی حق پر ہیں، جو کبھی اپنے یوٹیوب کی دنیا سے باہر نہیں آئے ہیں، کبھی ان کی کوئی ایک تصنیف نہیں ہے۔ بس کوئی مسئلہ پوچھیں، میری فلاں مسئلے پر 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے، وہ دیکھ لیجیے،
کبھی کوئی بات ہو میرے فلاں مسئلے پر 2 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی وہ دیکھ لیجیے، ایسے نہیں ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ تو آپ تمام حضرات جتنے سننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں ان سے پھر سے ایک بار درخواست ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کو آپ جب سن رہے ہیں تو کم از کم اس کا موازنہ صحیح عالم سے آپ کر لیا کیجیے۔ شکریہ۔